آپ کی جماعت، آپ کے وزیر اعظم مسلم لیگ نون کشمیر کے ساتھ انتہائی کلوز تعلق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. خود بھی آپ کی قیادت جو ہے وہ کشمیری ہے، خاص طور پہ مارکہ حق کے بعد. اور اگر اس کو مزید ایکسپینڈ کر دیا جائے، 2019 جب سے یوم استحصال کشمیر ہوا، کشمیر کا مقدمہ آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقی طور پہ عالمی سطح پہ اجاگر ہوا؟ اس میں کہاں پر کوئی کمی رہ گئی؟ اور کیا مارکہ حق کے بعد اب کتنے سال مزید لگیں گے کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کے جبر سے آزاد ہو؟ کتنے سال آزادی میں مزید لگیں گے؟ جی، کشمیر کے مقدمے کی جو مضبوطی ہے وہ پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ اور پاکستان کی اندرونی طاقت سے جڑی ہوئی ہے. جتنی یہ ساکھ اور طاقت بڑھے گی، کشمیر کا مقدمہ حل ہونے کے اتنے قریب آ جائے. تو 21ویں صدی جو ہے وہ پاکستان کے لیے چونکہ ایک بڑی مشکل صدی ثابت ہوئی ہے. 25 سال جو پہلے تھے مارکہ حق تک، جس میں پاکستان کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کا لیبل لگا، دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے کا لیبل لگا. ہماری جو معیشت تھی، اگرچہ بیچ میں ایک 2013 سے 17 تک ایک بہتری کی بھی سین آئی، اس سے پہلے بھی 2002 سے 6 تک بھی بہتری آئی، لیکن بیچ میں ہم کوئی اپنی مضبوطی جو ہے اس کو دوام نہیں دے سکے، اس کو مستقل حیثیت نہیں دے سکے. تو اب جبکہ 2025 کے بعد سے پاکستان نے ایک قدم آگے اٹھایا ہے، کیونکہ ہندوستان اپنے سے 11 گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے، تو دنیا کے سامنے ہندوستان کی عسکری کمزوری بھی اور سفارتی کمزوری جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آئی ہے. تو بہت عرصے کے بعد ہمارے سامنے ایک دروازہ کھلا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا جو مقدمہ ہے وہ بین الاقوامی قانون پر مبنی ہے، جس کو دنیا بہت عرصے سے اس پر کان نہیں دھر رہی تھی، آواز نہیں سن رہی تھی. پاکستان کے پاس ایک موقع آیا کہ اپنی نئی بین الاقوامی ساکھ کو استعمال کر کے اس کی طرف بھی دنیا کی توجہ دلائے. تو یہ کشمیر کے حوالے سے بھی ایک بڑا قیمتی لمحہ ہے، پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بھی ایک قیمتی لمحہ ہے. کیونکہ ہندوستان جیسے جیسے پاکستان مضبوط ہوا ہے، ہندوستان کمزور ہوا ہے سفارتی طور پہ، اور اس کی جو کوشش تھی کہ وہ کشمیر کے مقدمے کو دہشت گردی کے مقدمے میں بدل دے، اس کو بہت عرصہ اس میں کامیابی بھی ہوئی، لیکن اب وہ نہیں ہو رہی. تو ہمیں ہمارے سامنے، حکومت پاکستان کے سامنے ایک بڑا موقع ہے کہ ہندوستان کو بطور ایک جارے ریاست، ہندوستان کو بطور ایک بین الاقوامی قانون توڑنے والی ریاست، ہندوستان کو بطور ایک دہشت گرد ریاست جو دوسرے ممالک میں قتل کرواتے ہیں، اسیسینیشن کیمپینز چلاتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے 21ویں صدی کا پورا جو سوشل میڈیا ہے اور میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، کہ ان کو استعمال کر کے ہندوستان کو ایک فیصلہ کن طور پہ دنیا کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ نہ صرف یہ ملک جو ہے یہ جارے ملک ہے اور قانون توڑنے والا ملک ہے، بلکہ یہ ملک جو ہے یہ کوالیفائی نہیں کرتا کہ اس کو سپر پاور سٹیٹس دیا جائے، جو کہ ان کی کوشش ہے کہ وہ انہیں اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس میں پرماننٹ سیٹ ملے. تو پاکستان کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہندوستان کی جو تمام جارحیت ہے اس کو ایکسپوز کر کے کشمیر کے مقدمے کو آگے بڑھائے. بالکل درست.